شب بارات 2026 میں کون سی تاریخ کو ہے؟ کس رات ہم نے عبادت کرنی ہے اور کس تاریخ کو، کس دن کو ہم نے روزہ رکھنا ہے؟ اور اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے، جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیسے ہم اس رات میں نوافل ادا کریں گے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کیا کچھ پڑھا جائے گا؟ کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ اور اسی طرح جو اگلے دن روزہ رکھنا ہے، وہ روزہ ہم نے کیسے رکھنا ہے؟ اس کی نیت کیسے کریں گے؟ شعبان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کون سا عمل کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تر باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر شعبان کے بابرکت مہینے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ مہینہ جو رمضان المبارک کا دروازہ ہے، وہ مہینہ جو ہمیں روحانی طور پر تیار کرتا ہے، وہ مہینہ جس میں عبادت کی مٹھاس دل میں اترنے لگتی ہے، اور وہ مہینہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام دنوں کے مقابلے میں عبادت اور روزوں کی کثرت فرمائی۔ آج ہم ایک نہایت اہم، نہایت عظیم اور نہایت فضیلت والی رات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ رات جسے امت مسلمہ شب بارات کے نام سے جانتی ہے، وہ رات جس میں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، مغفرت عام کر دیتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے اور بندوں کو اپنے قریب آنے کا موقع دیتا ہے۔ شعبان کا مہینہ اس اعتبار سے بھی بہت خاص ہے کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ جب ان کے اعمال پیش ہوں تو وہ روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے شعبان کے مہینے میں آپ کو سب سے زیادہ روزے رکھتے دیکھا۔ یہ حدیث خود اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ شعبان کا مہینہ دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ جس طرح کسی بڑے امتحان سے پہلے تیاری کی جاتی ہے، اسی طرح رمضان جیسے عظیم مہینے سے پہلے شعبان ہمیں تیار کرتا ہے۔ روزے رکھنا، عبادت کی عادت ڈالنا، قرآن سے تعلق مضبوط کرنا، یہی سب سے ہمیں رمضان کے لیے تیار کرتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات جسے شب بارات کہا جاتا ہے، ایک ایسی رات ہے جسے غفلت میں گزار دینا بہت بڑی محرومی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنی مخلوق کی طرف خصوصی نظر فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے، سوائے 2 قسم کے لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا وہ شخص جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض اور نفرت رکھتا ہو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شب بارات کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دلوں کو بھی صاف کرنا چاہیے، معاف کرنا سیکھنا چاہیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے دل میں نرمی پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم بھی اس عام مغفرت میں شامل ہو سکیں۔
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات قیام کرو اور اسی دن روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالی اس رات غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر اپنی رحمت کے ساتھ نزول فرماتا ہے اور فجر تک یہ اعلان کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، یا ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار کہ میں اسے شفا دے دوں۔ یہ اعلان فجر تک جاری رہتا ہے۔ سوچیں، جب رب کائنات خود پکارتا ہو تو یہ رات کیسے ضائع کی جا سکتی ہے؟ اس لیے شب بارات کی رات ہمیں خاص طور پر عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اس رات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف جاگ لیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے، نماز پڑھی جائے، توبہ کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، درود و استغفار کیا جائے اور دل سے دعا مانگی جائے کہ اگر کسی کی نمازیں قضا ہیں تو وہ اس رات قضا نمازیں ادا کرے، کیونکہ قضا نماز کی ادائیگی نفل عبادت سے زیادہ اہم ہے، اور اگر قضا نمازیں نہیں ہیں تو نوافل کی کثرت کرے، کیونکہ قیام ہی اس رات کی اصل روح ہے۔ نوافل کے حوالے سے خاص طور پر وہ 12 رکعات ایسی ہیں جنہیں کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی کے ساتھ ادا فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز یہی ہے۔ یہ دراصل تہجد کی نماز ہے جو 2 رکعت کر کے ادا کی جاتی ہے اور کل 12 رکعت بنتی ہے۔ ان 12 رکعتوں کو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے رات کے کسی بھی حصے میں ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل ترین وقت رات کا آخری حصہ ہے، اور وہ وقت جب دنیا خاموش ہو جاتی ہے اور بندہ اپنے رب کے سامنے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ان نوافل کی نیت کا طریقہ بہت ہی سادہ ہے۔ نیت زبان سے کہنا شرط نہیں، بلکہ دل کا پختہ ارادہ ہی نیت ہے۔ دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 2 رکعت نفل نماز ادا کر رہا ہوں۔ پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا پڑھی جائے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت جو یاد ہو تلاوت کی جائے۔ پیارے ناظرین، بہت زیادہ بہتر ہے کہ اگر یہاں پر سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے، ایک کی بجائے اگر ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نوافل بہت زیادہ پسند ہیں، کیونکہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سبحانیت یعنی تعریف کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر رکوع کی تسبیح، قوما، سجدوں کی تسبیحات، دوسری رکعت میں بھی یہی طریقہ، پھر تشہد، درود اور دعا کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 12 رکعت نفل نماز پڑھی جائیں اور مکمل کر لیے جائیں۔ نماز کے ساتھ ساتھ اس رات دعا کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ اپنی بخشش مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، بیماروں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے دعا کریں۔ شب بارات کی رات مانگنے کی رات ہے، عطا ہونے کی رات ہے، لوٹانے نہ جانے کی رات ہے۔ اب جہاں تک تاریخوں اور دن کا تعلق ہے تو 2026 میں شب بارات 3
फरवरी बरोज मंगल को होगी। जैसे ही 3 फरवरी का दिन गुरूब आफताब के साथ खत्म होगा, मगरिब के बाद जो रात शुरू होगी वही शाबान की 15वीं रात यानी शबे बारात की रात होगी। इस पूरी रात की इबादत की जाए और इसके बाद जो अगला दिन आएगा यानी बुध का दिन, वो 15 शाबान का दिन होगा जिस दिन रोजा रखा जाएगा। ये रोजा नफल रोजा है, इसकी नीयत भी दिल के इरादे से हो जाएगी और मैं अल्लाह की रजा के लिए नफल रोजा रख रहा हूँ। इसीलिए अक्लमंदी यही है कि हम शबान को गफलत में ना गुजारें, बल्कि इस महीने को गनीमत जाने, शबे बारात को हासिल करें और अपने दिलों को रमज़ान के लिए तैयार करें। अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत रात की कदर करने, सही मानों में इबादत करने और अपनी जिंदगियों को बदलने की तौफीक अता फरमाए और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचाए और रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन। प्यारे नाज़रीन, यहाँ ये बताते चलें कि दुआ के लिहाज से हमने बहुत प्यारी दुआ की एक वीडियो बनाई है जिसमें तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ मांगी गई है और हर तरीके से, हर लिहाज से हर मुसलमान की दिल से निकलने वाली दुआ है। आप भी इस दुआ में शामिल हो जाइए। सिर्फ आप आमीन कहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ भी कबूल व मंजूर फरमाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए तो आप दुआ में शामिल हो जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये मालूमाती और ईमान अफरोज वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस नेक अमल को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी को भलाई की तरफ बुलाता है तो इसे वैसा ही अजर मिलता है जैसा कि अमल करने वाले को मिलता है। हो सकता है कि आपकी इस शेयर की हुई वीडियो एक किसी के दिल की दुनिया बदल दे और किसी को इल्म अता करे, किसी की जिंदगी में रोशनी ले आए और इसका सवाब हमेशा हमेशा के लिए आपके नामा अमाल में जमा हो जाए। याद रखिए कि अच्छी बात को फैलाना खुद एक नेकी है और नेकी के चिराग जलाने वाले खुद कभी अंधेरों में नहीं रहते। लिहाजा नाज़रीन, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली मज़ीद ईमान अफरोज और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। हम दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं कि इस मुकद्दस रात के सदके अल्लाह तबारक व तआला आप सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए और आपके घरों में भी बरकतें नाज़िल फरमाए, आपकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए, आपके दीन दुनिया के मसाइल आसान करे और आपको दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।